جب بھی کسی قوم میں ناانصافی بے روی حد سے بڑھ جائے، لوگ گناہ کرنے سے نہ ڈریں اور نئے گناہ ایجاد کریں تو تاریخ گواہ ہے کہ عذاب اس قوم کا مقدر بن جاتا ہے۔ آج بھی ایسی ہی قوم زیر بحث ہے جس نے نئے اور انوکھے گناہ ایجاد کیے، جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کو ایسے انوکھے طریقے سے عذاب دیا کہ وہ قوم اور پورا شہر آج بھی عبرت کا نشان ہے۔ 89 میں موجود اٹلی اور اس وقت کی رومن سلطنت پر ایک انتہائی جدید اور ترقی یافتہ شہر آباد تھا۔ اس شہر کو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آباد کیا گیا تھا۔ آباد ہونے کے کچھ ہی عرصہ بعد یہ رومن امپائر کا عظیم شہر بن گیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کی کہ اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اس کی کل آبادی صرف 20,000 تھی۔ اپنے دور میں یہ دنیا کا انتہائی جدید ترین اور تہذیب یافتہ شہر تھا۔ اس شہر کی عمارات بہترین نقشوں اور پختہ اینٹوں کی حامل تھی، جبکہ شہر کا نکاسی آب کا نظام بھی بہترین تھا۔ یہ بہت خوبصورت شہر تھا۔ اس شہر کے تقریباً تمام گھر ہی 2 منزلہ عمارتوں پر مشتمل تھے۔ سڑکوں اور پتھروں سے پختہ راستے انہوں نے بنا رکھے تھے۔ شہر میں محلات، تالاب، بازار، کعبہ خانے اور عشرت گدے موجود تھے۔ شہر میں گرم پانی کے چشموں، جھرنوں، پھولدار درختوں اور دودھ دینے والے جانوروں کی بھی کثرت تھی۔ ہیرے، جواہرات اور سونا یہاں کثرت سے موجود تھا۔ یہاں کے بیشتر لوگ رئیس تھے۔ یہ قوم جادو، توہم پرستی میں مبتلا تھی۔ اس شہر میں عبادت گاہیں، لائبریریاں، کھیل کے میدان اور عوامی مراکز بھی موجود تھے۔ شہر میں ایک بندرگاہ بھی تھی جو بہت مصروف رہتی تھی۔ یہاں سے شراب، مچھلیوں، پھلوں اور زیتون کی تجارت ہوتی تھی۔ اس جدید شہر میں تھیٹر بھی موجود تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ ہنستا بنستا شہر ایک دن عبرت کا نشان بن جائے گا۔ آخر پھر ایسا کیا گناہ تھا کہ اس شہر کا نام و نشان ہی اللہ پاک نے 2000 سال تک کے لیے مٹا دیا؟ بے شک اس شہر کے مکینوں کو اللہ پاک نے خوشحالی سے نواز رکھا تھا، لیکن اس شہر کے لوگوں نے گناہوں کی وہ بنیاد رکھی کہ جس کی وجہ سے اس شہر کو درست قدرت نے نہ صرف قصہ ماضی بنا دیا بلکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بھی بن گئے۔ تاریخ انسانی میں قوم لوط ایسے کردار کی حامل تھی جس نے ہم جن پرستی کو فروغ دیتے ہوئے فطرت سے بغاوت کا جرم کیا اور بالآخر عذاب الہی کا شکار ہو گئی، جبکہ اس شہر کے مکینوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کو گناہوں کی ایک بستی میں تبدیل کر دیا۔ کبھی اس شہر کی پہچان تجارت، صنعت تھی، لیکن پھر یہ آزاد گناہوں کا شہر بن گیا جہاں لوگ گناہ کرنے کے لیے تشریف لاتے۔ میں اس شہر کے لوگ ایسے گناہوں میں ملبوس ہو گئے کہ اگر قوم لوط دیکھتی تو بھی شرما جاتی۔ ناظرین گرامی، اس شہر کی سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی نابالغ بچیوں سے زنا کرنے لگے اور ان سے بچے جنتے۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا اور مزید کوئی شادی نہ کرتا، جس وجہ سے عورتوں میں یہ گناہ عام ہوا کہ وہ اپنی جنسی تسکین عورتوں سے پوری کرنے لگی۔ یہاں تک کہ اس شہر کی عورتیں جانوروں سے بھی جنسی تسکین حاصل کرنے لگی۔ یہ شہر سوائے ہوئے آتش فشاں کے ساتھ آباد تھا۔ جب ان میں یہ گناہ عام ہوا تو پھر زلزلہ آیا، لیکن لوگ معمول کے مطابق کاموں میں لگے رہے۔ پھر دوبارہ زلزلہ آیا اور آتش فشاں پھٹ گیا، جس سے پومئی شہر پر پتھر کی برسات ہونے لگی۔ اس پہاڑ سے لاوا اتنی مقدار میں نکلا کہ پورے شہر میں پھیل گیا۔ تاریخ دان حیران تھے کہ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ یہ لوگ اپنے مکانوں سے بھی نکل نہ سکے۔ آتش فشاں سے دھواں اور گیس نکلنے لگی اور پورے شہر میں پھیل گئی، جس سے لوگوں کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ ساتھ ہی آتش فشاں کے دہانے سے لاوا اگلنا شروع کر دیا اور یہ شہر لاوے کی تہوں تلے دب گیا۔ لاوا کئی کلومیٹر تک پھیل گیا اور اس کی موٹائی 3 میٹر سے بھی زائد تھی۔ اس آتش فشاں کی اونچائی 1280 میٹر تھی۔ اس کی راگ اور لاوا پومپئی سے دوسرے شہروں سٹابی اور نوسیرا تک پھیل گئے۔ صدیوں تک یہ شہر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔ پھر
پھر سن 1748 میں شہر حادثاتی طور پر ایجاد ہوا، جب ایک اٹلی کے کسان نے اس منجر میں پانی کی تلاش شروع کی۔ کنویں کھودتے وقت اسے کچھ نباتات ملے، جس پر اس نے فوراً آثار قدیمہ کو اطلاع دی، اور پھر 2000 سال پہلے اس تباہ ہونے والے شہر کی کھدائی شروع ہوئی۔ کھدائی کرتے کرتے اٹلی کی آثار قدیمہ کے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے، جو مسلمان نہ ہوئے وہ ان لاشوں کو دیکھ کر ذہنی مریض بنتے گئے۔ اس شہر کی کھدائی سے بہت سے نباتات ملے، جن میں ہیرے، موتی، مجسمے اور جادو میں استعمال ہونے والی اشیاء بھی شامل ہیں، لیکن سب سے دل دہلا دینے والی چیز ان لوگوں کی لاشیں اور کھوپڑیاں تھیں، جو راکھ، گیس اور لاوے کی وجہ سے اپنے ہی ملبے تلے دب گئے تھے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ 22 فٹ کی کھدائی کے بعد کل 1200 لاشوں میں سے 420 لاشیں خواتین کی ایسی حالت میں ملیں جو ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھیں، اور یہ 420 پتھر کی لاشیں شہر کے سب سے بڑے ہال کے تہہ خانے سے ملی ہیں، اور یہ سب پتھر کی لاشیں ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے شہر کے بیچوں بیچ عورتوں کے لیے ایک ہال بنا رکھا تھا، جن میں عورتیں دوسری عورتوں سے جنسی تسکین حاصل کرتی تھیں۔ یہ شہر اب یونیسکو کے ثقافتی ورثے کا حصہ بن چکا ہے، اور ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے، خاص کر اہل یورپ کے لیے، جو آج کل نئے نئے گناہوں کو ایجاد کر رہے ہیں۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ان کے پیچھے لگ کے نئے نئے طریقوں سے گناہوں میں ملبوس ہو رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، حیرت تو اس بات پر ہے کہ وہاں سے 2 عورتوں کی ایسی لاشیں ملیں جو ایک دوسرے کو بوسہ دے رہی تھی، لیکن بجائے عبرت حاصل کرنے کے ہالی ووڈ میں ان کے پیار کے بارے میں ایک فلم بنا دی گئی، اور ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ کوئی عذاب نہیں بلکہ ان لوگوں کی نااہلی تھی کہ وہ آتش فشاں کے قریب آباد ہوئے۔ اس جگہ کی مزید کھدائی جاری ہے، اور نہ جانے مزید کتنے راز سامنے آئیں گے۔ بے شک ہر چیز فنا ہونے والی ہے، جبکہ صرف اللہ پاک کی ذات کو رہنا ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک ہمیں نبی اور آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ اور سچی محبت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔